اب ہم آتے ہیں جو اس وقت 27ویں ترمیم کے اوپر ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس میں کراچی کے اندر وکلاء نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے اور لاہور کے اندر جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت کے لوگ ہیں وہ کل ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. کرنل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو اس وقت احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے 27ویں ترمیم جو کہ اس وقت منظور ہو چکی ہے، پریزیڈنٹ اس پہ سائن کر چکے ہیں، کیا اس پہ کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ اثرات تو کم ہوں گے، وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. اور 26ویں ترمیم کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ جو کرنے والی باتیں تھیں وہ لوگوں نے ڈیلے کر دی، نہیں کی وقت پہ. ہمیں یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی ملک میں، جبکہ بے شمار چیلنجز بارڈرز کے اندر اور بارڈر کے باہر ہیں. یہ وقت نہیں تھا نئے نئے پنگے لینے کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایٹ اے ٹائم ایک ہی فرنٹ کھولنا چاہیے اگر ہمیں بہتر گورننس اور بہتر اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. اگر ہم نے ملک کی اکانومی کی طرف فوکس کرنا ہے تو ہر بندہ اکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کانشیس ہو، کندھے سے کندھا لگا کے فوج کو ہر بندہ سپورٹ کرے، اور فوج کوئی ایسی چیز آگے نئی نہ کرے تب تک کہ جب تک حکومت اور اکانومی اور باقی چیزیں مضبوط نہ ہو جائیں. ہم فی الحال ڈینجر زون سے گزر رہے ہیں. اخوانزادہ چٹان صاحب، یہ 27ویں جو آئینی ترمیم پاس کی گئی اس میں آپ کی پارٹی پالیسی تو ظاہر ہے وہ سامنے آ گئی. کیا آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے اندر کوئی ایسے فلاز نہیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ کیا درست سے احتجاج ہو رہا ہے یا ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، جو چیز اس آئین میں ٹھیک نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ جو NFC کا فارمولا چینج ہونا تھا، جو ایجوکیشن منسٹری کو، پاپولیشن منسٹری کو، وفاق کو دینا تھا، وہ چیزیں تو ہم نے مسترد کر دی. جو چیزیں ہمیں لگے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، جیسے آئینی عدالت ہے، جس طرح کی ایک چیف آف ڈیفینس کا عہدہ ہے، کیونکہ آپ کل جنگ کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اس میں سائبر بھی آ گیا ہے، اس میں ڈرونز بھی آ گیا، اس میں اسپیس بھی آ گیا. اور دنیا کے بہت سارے ممالک جیسے رشیا دیکھ لو، چائنا دیکھ لو، برطانیہ دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، انہوں نے سارے ڈیفینس کے جو ادارے ہیں ایک چھتری کے نیچے لائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں تو کوئی اس طرح کا چیز نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا چٹان صاحب، ایک جن اس لوگوں پہ نے احتجاج کرنا ہے ان لوگوں کا فرض تھا. اسی میں ایک ذیلی سوال ہے آپ سے کہ جو مسودہ سامنے آیا، پیپلز پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بتایا کہ NFC ایوارڈ اور پاپولیشن کے اوپر جو مسودے کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں، لیکن جو مسودہ سامنے آیا اس میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں تھیں. کیا جو اس سے پہلے کو مسودہ آپ لوگوں کو ایسا ملا جس کے اندر یہ شامل تھیں؟ جی بالکل، ہمیں جو پہلے مسودہ ملا چیئرمین بلاول صاحب کا، اس میں یہ دو چیزیں شامل تھی. پھر چیئرمین بلاول صاحب نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں شیر رحمان صاحبہ، نوید قمر، فاروق اجنائک، مرتضی وہاب، یہ لوگ شامل تھے، راجہ پرویز اشرف. اور پھر ہم نے اس پہ اپنا CC کا میٹنگ بلایا اور CC کا میٹنگ 2 دن رہا، اور ہر دن 5-6 گھنٹے ہم نے اس پہ بحث کر دیا. اور پورا بحث مباحثے کے بعد ہم نے وہ مسودے سے یہ چیزیں نکالی کہ اس پہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور جو آئینی عدالت تھا یہ تو میثاق جمہوریت کا بھی حصہ تھا، یہ تو ہم 18ویں ترمیم میں بھی کرنا چاہتے تھے، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں PTI کی مشاورت پہ اور PTI کے کہنے پہ کہ آئینی عدالت کے بجائے آپ لوگ ایک آئینی بینچ بنائے، ہم نے ایک آئینی بینچ بنایا. تو اس پہ ہم نے ایگری کر دیا اور ہم نے یہ دو چیزیں سمجھی کہ یہ ایک ملک کے ڈیفینس کے لیے بہتر ہے کہ ہماری جتنی بھی ڈیفینس کے ادارے ہیں ایک امبریلا کے نیچے ہو، چاہے اس میں سائبر ہو، الیکٹرانک ہو، اسپیس ہو، ڈرون ہو، میزائل ہو، یہ سارے ایک اچھا چٹان صاحب یہاں پہ ایک میرا چھوٹا سا سوال اور ہے. یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ اسمبلی کے اندر کے مزید ججز کے استعفے آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید استعفے آئیں گے ججز کے؟
मुझे नहीं पता कि आ रही हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, शायद इसके इल्म में होगा। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, चाहे वो जज साहिबान हो, चाहे वो अपोजिशन वाले हो, उसको चाहिए कि इसमें वो चीज़ें बताए जो वो समझते हैं कि ये इसमें ठीक नहीं है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने इसका खैर मकदम किया है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने इसका खैर मकदम किया है, चारों सूबों के जो बार कौंसिल है उन्होंने इसका खैर मकदम किया इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कानूनदान है MS शाहीन साहब। शाहीन साहब, जिस तरह के अभी कर्नल साहब ने कहा कि आपको 26वीं आईनी तरमीम उस वक़्त एतराज़ करना चाहिए था, जिस तरह अखवंजादा साहब ने कहा कि तमाम बार कौंसिल उसको तस्लीम कर रही हैं और जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक तरामीम की गई, फिर आप एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं? चौधरी साहब, बात पता क्या है, बहुत सादा सी है। 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आईनी तरमीम हो, यहाँ पे एक छोटी सी बात जिस पे गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ जो तरामीम अव्वल तो होती नहीं है, उन्होंने जो आइन बना दिया उस पर अमल होता है, ना कि अपनी मनमानियाँ करने के लिए तरामीम होती हैं। लेकिन जो भी तरमीम होती है उसके दो ही मकासद होते हैं कि मुल्क को कैसे स्टेबल करना है, इकानमी को कैसे बेहतर करना है, और आवाम को, मुल्क की जो गरीब तबकात हैं उनको स्टेबल कैसे करना है। 26वीं आईनी तरमीम उठा लें या 27वीं आईनी तरमीम उठा लें, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसी शिक दिखा दें कि जिसकी जो अवाम की बाबत हो, मज़दूर की बाबत हो, किसान की बाबत हो, सहाफ़त की बाबत हो, वकालत की बाबत हो, तजारत की बाबत हो। सवाए भाई देखें, जो भी तरमीम आईने पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है कि जिसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि इस्लामी तालीमात से मुतसादम कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकता। तो ये जो इस्तिस्ना दिया गया है, चट्टान साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कर्नल साहब भी डाल सकते हैं। भाई हमारे मुल्क की बुनियाद इस्लाम और कलमे की बुनियाद पे रखी गई और इस्लामी नज़रियाती एक पाकिस्तान बनाया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो जो इसमें तो बहस ही नहीं है, जो अच्छी बात है उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अच्छा, क्या जजेस के इस्तीफे आएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं जी, इस्तीफे आ रहे हैं। और किन के इस्तीफे आ रहे हैं? उन्हीं के आ रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, जिनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है वो किन के लिए बनाई गई है? वो उन्हीं जजेस। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आइन और कानून के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आपने जिस तरह फरमाया कि ट्रांसफ़र वाले जज, ये तो आपकी अपनी राय है चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। देखें, गुजारिश ये है, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आखिर वो कौन सा उन्होंने ऐसा आइन से मुतसादम या इंसाफ का कत्ल किया था, उनके आप फैसले उठा लें। जिन्होंने रिजाइंस किए हैं, जिन्होंने इस्तीफे दिए, उन्होंने कौन सा ऐसा आइन के मुतसादम काम किया था, रूल और लॉ के मुतसादम काम किया था, जिसकी बुनियाद पे जो है उन्हें यह सिचुएशन सामना करना पड़ा कि उन्होंने रिजाइन अच्छा किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या वकला कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं इस पर? बिल्कुल तहरीक शुरू होनी चाहिए और ये जमहूरियत नहीं हो सकती है? बिल्कुल होगी जी, हो सकती भी है, होगी भी। और कल भी मेरी इतला के मुताबिक लोअर हाई कोर्ट में इसी की बाबत एक इजलास होने जा रहा है, जिसमें पूरे पंजाब की जो नुमाइंदा बार्स हैं वो वहाँ पे आएंगे। अच्छा कर्नल साहब, मैं इसकी प्लानिंग तरफ आता हूँ। देखें, ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि इस पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट की, मुक़तदरा की पूरी सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से ये तरामीम की गई। आप क्या समझते हैं कि इनके साथ साथ कोई ऐसी तरामीम नहीं होनी चाहिए थी कि इस एब्सोल्यूट पावर का ये हुकूमत फ़ायदा उठाती? जिस तरह कालाबाग डैम हमारी ज़रूरत है, जिस तरह हमारी इकॉनमी, जिस तरह SIFC उसमें काम कर रही है, हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऐसी तरामीम जो अवामी फलाह के लिए होती, वो भी लाई जाती? बिल्कुल होनी चाहिए थी जी। मैं समझता हूँ कि ये 18वीं तरमीम भी शामिल कर लें, 26वीं भी कर लें, 27वीं भी कर लें। गरीब आवाम को तो टैक्स के बोझ ने उड़ा के रख दिया है और उनके मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ख़ुदकशियाँ हो रही हैं। किसान को आपने पर्टिकुलरली पंजाब में गंदम के मामले में पिछले साल भी और इस साल भी आपने बिल्कुल बेहाल कर दिया है, परेशान कर दिया है। और अभी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, अगर इन तरामीम में कहीं भी जिक्र नहीं होगा किसी ऐसे पैकेज का जो कि आपको प्रॉम्प्ट जस्टिस दे। मेरे दोस्त वकील साहब बैठे हैं,
ہمارا اس وقت نظام عدلیہ 4 سٹیپ میں ہے جی، سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ آیا 4 سیڑھیاں چاہیے ہر کیس کے لیے، یا کہ ہم 1 سیڑھی کم کر سکتے ہیں؟ اور عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو اور گیا ہم 1800 کس کا وہ گورو کا نظام لے کے اسی میں ہم چلے آ رہے ہیں۔ ہم لیگل ریفارمز کب کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے اور مؤثر کیوں نہیں ہوتے جس کو فوری طور پہ عوام کو ریلیف ملے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو عدلیہ کا اپنا ٹریک ریکارڈ، اپنی ہسٹری جسٹس منیر سے بلکہ اس سے بھی پہلے لے لیں، تھرو آؤٹ دیکھ لیں، یا بٹو کی پھانسی، یا کئی سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جس کا عدلیہ جواب نہیں دے سکتی، بلکہ بٹو کے فیصلے میں تو انہوں نے دوبارہ رجوع تسلیم کر لیا۔ آیا جب حالات واقعات انٹرنلی اداروں میں ریفارمز مانگتے ہوں تو سب سے پہلے اداروں کے ذمہ دار لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہر ایک جگہ پہ، نہ صرف یہ کہ اسٹیٹ پلر عدلیہ میں، انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں، پارلیمنٹ میں۔ میں اس پہ چٹان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ چٹان صاحب، یہ کرن صاحب نے نشاندہی کی غریب لوگوں کی عوامی مسائل کی۔ آپ کی پارٹی یا مسلم لیگ نون دونوں اس وقت اقتدار میں ہیں، تو کیا عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے حکومت، آپ کی پارٹی نے یا مسلم لیگ نون نے یا حکومتوں نے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو بنائی ہے، ہم تو کراچی میں 22 لاکھ گھر بنا کے غریبوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نے خواتین کو خواتین کارڈ دیا ہے، کسان کو کسان کارڈ دیا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹس ہاسپٹل سندھ میں ہم نے بنائے، بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وسائل اور مسائل میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ اس گیپ کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ منرل ہے، یہاں پہ مائنز ہے، یہاں پہ ایگریکلچر ہے۔ نقصان کیا ہے؟ قانون سازی بھی ہم نے بہت اچھا قانون سازی کی ہے۔ ہم نے جو آئین بنایا ہے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، جو ہر ادارے کے اختیارات کا تعین کرتے ہیں، جو ہر ادارے کا کام کا تعین کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنا کام نہیں کریں گے، جس ادارے کا جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں نکلیں گے، تو ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہم پہ جو مہربانیاں کی ہے کہ ہمیں اچھے موسم دیے ہیں، ہمیں ہر طرح کے نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے ہم کام نہیں لے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے نہ قانون سازی کی کمی ہے۔ پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہی کمی ہے کہ ہم آئین اور دستور، بہت اچھی بات کی ہے عوام اور ریاست کے درمیان، اس پہ عمل درآمد۔ جی بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ہر چیز کے وسائل موجود ہیں۔ جی شہین صاحب، اتنے وسائل موجود ہیں، اتنا زرخیز ملک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہے ٹھیک پرفارم کر رہی ہیں؟ عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے ان کی پالیسی سے؟ دیکھیں جی چو صاحب، پرابلم پتہ کیا ہے؟ اصل ایکچول پرابلم یہ ہے کہ وسائل موجود ہیں، جو مسائل کی بنیادی وجہ ہیں وہ لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو عوام کی نبض کے مطابق جو ان کے منتخب نمائندے ہیں انہیں اسمبلیوں میں جب تک نہیں بٹھایا جاتا تب تک میں سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نہیں نکلنا۔ جب ہم پیرا شوٹروں کو 17 سیٹس جیتنے والوں کو ود ڈیو رسپیکٹ، میں ایک پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان میں رہنا ہے، میری نسلوں نے پاکستان میں رہنا ہے، اور آلموسٹ میرے ساتھ کرنل صاحب آپ بیٹھے ہیں، ہماری نسلوں نے پاکستان میں رہنا ہے۔ ہم ہیں تبھی جب پاکستان ہے، تو پاکستان تب ہے جب اس کے جینون حقیقی نمائندے اس کی نمائندگی کریں گے، تو ان مسائل کا حل بھی نکلے گا اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن عوام ترجیح نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی، اور اس کی دلیل میں دوں گا کہ مجھے یہ بتائیے پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں کوئی ایک کام بتا دیں جو عوامی مسئلے کے حل کے لیے ہو۔ بجلی کے بلوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، کسان رول رہا ہے، مزدور رول رہا ہے، خودکشیاں، صحیح کہا کرنل صاحب نے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہیں قائم رکھ پا رہے، بچوں کی شادیاں تو دور کی بات ہے، بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ وسائل پر حاوی ہو چکے ہیں،
یہی آج کی بحث میں کرکس اس کا سامنے آیا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے 89 نیوز. اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.